وما أرسلناك إلا رحمة اب تھوڑا وہ لے لیتے ہیں ہم، للعالمين. تھوڑا سا چینج بھی ہو جاتا ہے. پرورش کون کرے تو چچا ابو طالب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر کتنی مرتبہ فرمایا اور کس غرض سے؟ آپ کی جواب دیے تھے 2 مرتبہ اجازت کی غرض سے. اب اگلا سوال ہے ہمارا، یہ بھی ہم لوگ پڑھ لیے ہیں، اس کا بھی بہت ڈیٹیل جواب ہے لیکن ہم لوگ پڑھ لیے. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر کب اور کس کے ساتھ کیا، اور اس سفر میں کیا واقعہ پیش آیا. تو ہم یہ وہ جو راہب تھا اس کا ذکر کرے تھے وہی پڑھ دیتے ہیں. جب آپ صاحب کی عمر 12 سال 2 مہینے کی تھی، ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول سے چمٹ گئے اور بولے کہ میں بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اللہ ابو طالب جو ہے اللہ کے رسول نے یتیم بھتیجے کو کی حالت میں دیکھی نہ گئی اور درہم آیا، ان کو لے کے چلے گئے. تو جب قافلہ جو ہے مقام تیمہ پر پہنچا تو ابو طالب کی ملاقات اس راہب سے ہو گئی. وہ راہب جو ہے چرچ سے باہر نکلتا نہیں تھا، لیکن ایک قافلے کو دیکھ کے انہیں کبھی کبھار آتا تھا باہر، نکلا انہیں دعوت بھی دیا. اس میں دینے کے بعد میں یہ بولا کہ آپ کے بھتیجے میں آخری نبی ہونے کی کچھ نشانیاں نظر آ رہی میرے کو، اور ہماری معلومات کے حساب سے یہ یقین ہے کہ یہ آخری نبی ہوں گے یہ. تو اور اس کے بولا کہ جو ہے کون ہے، آپ کو کیا ہونا ہے؟ یا میرے بھتیجے ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ محمد بن عبداللہ. تو آپ ملک شام مت لے جائیے ان کو، اگر یہود ان کو پہچان گئے تو ان کا قتل کر دیں گے. یہ تمام چیزیں بتایا. پھر ابو طالب نے بھتیجے کو لے کے مکہ واپس ہوئے. پھر ایک اور سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا دوسرا سفر کب اور کیوں فرمایا؟ اس سفر میں آپ کے ساتھ کون تھے اور کیا واقعہ پیش آیا؟ اس کا جواب ہے آپ کی عمر 23 یا 24 سال کی ہوئی. مشہور واقعہ ہے یہ. تو اما خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جو ہے میسرہ غلام بھی تھا. بہت اچھا آبزرویشن تھا اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے تجارت کرتے ہیں، حساب کتاب کے کیسے کھڑے ہیں، صاف ہے. پھر انہیں آ کے بولا. پھر اس کے بعد میں اللہ کے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجائیں گے. اللہ کے ساتھ کی عمر شریف 25 تھی، اما خدیجہ کی 40 تھی. پھر وہ نکاح ہوا. نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھایا. فرسٹ فیز میں کون پڑھائے نکاح؟ یہ بھی ہے. اب ہمارے ذہن میں کیا رہتا کہ جو ہے ابو طالب ایمان ہی نہیں لائے، خطبہ نکاح کیسا پڑھے ہوں گے؟ دیٹ واز تو بیفور بعثت رسول ہے، اللہ کے وسلم کے نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے والی بات ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت یعنی جو ریکنسٹرکشن ہوا اس وقت اللہ کے رسول کی عمر مبارک کیا تھی؟ یہ واقعہ بھی ہم پڑھ لیے. وہ حجر اسود کا جو لا کے نصب کرے تھے اس وقت اللہ کے رسول کی عمر شریف 35 ایئرس تھے. جب وہ حجر اسود کا جو واقعہ ہوا اللہ کے رسول کی عمر 35 سال تھی. جو 2 قبیلے لڑنے پہ آگے تھے، 2 کیا پورے اتنے ملٹیپل لوگ. تو بولے کہ نہیں، لڑائی جھگڑا کل جو خانہ کعبہ میں پہلے آئیں گا تو اللہ کے رسول دوسرے دن تشریف لائے. اللہ کے رسول چادر منگا کے ہم پڑھ لیے واقعہ سیرت میں. چادر منگائے تو رکھے، ہر قبیلے کو بولے اس کا کونا پکڑ لو. پھر وہاں لے کے گئے مقام پہ. پھر اللہ کے رسول نکال اس طرح آسانی سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ ایک معاملہ ٹل گیا لڑائی جھگڑے کا. کس دن، کون سا مہینہ اور کتنی سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ جواب ہے اس کا بروز پیر 8 ربیع الاول 40 سال کی عمر اللہ کے ساتھ نبوت سے سرفراز. پھر ایک اور سوال ہے جس کا جواب بہت آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا کہاں ہوا؟ اس کا نام ہے جبل نور. جبل نور پہ چوٹی کے قریب جو ہے غار ہرا. نیکسٹ، غار ہرا مکے سے کتنی دور پر واقع ہے؟ غار ہرا مکے سے 4.5 کلومیٹر. تو پھر بھائی یاد کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول کب سے شروع ہوا؟ 18 رمضان بروز جمعہ 17 اگست 610 عیسوی. 17 اگست 610 عیسوی. سب سے پہلے کن آیتوں کا نزول ہوا؟
سورہ علق پڑھ لیا ہم. سورہ علق کیا ہے؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ 5 آیت ہے، اسٹارٹنگ میں 5 آیت ہے. اب نیکسٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی مکمل صورت نازل ہوئی؟ مولانا فہیم صاحب کئی دفعہ بولے پکچر سب سے پہلے مکمل کمپلیٹ صورت کون سی نازل ہوئی؟ ایزی ہے جواب، سب کو یاد ہے وہ سورہ فاتحہ. سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ. کس بزرگ نے آپ کو آخری نبی ہونے کی بشارت دی؟ کون بولے آخری نبی ہے؟ بولے ورقہ بن نوفل. یہ اما خدیجہ کبریٰ کے کزن تھے، اور بعد میں چچیرے بھائی لکھا ہوا ہے، بعد میں وہ میرے. پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے مہینے کا وقفہ رہا؟ بس کتابوں میں تھوڑا رانگ انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہاں فہیم صاحب اس کی وضاحت کر لیے. 6 months، 6 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول جو ہے بے چین رہے. اس کے بعد وقف کے بعد پیریڈ جو تھا، گیپ کے بعد کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ مدثر. اور اس سورت میں اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا گیا؟ زبردست حکم دیا. ہاں لوگ تبلیغ کا حکم دیا گیا اس میں سورہ مدثر. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. بولے میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. اور حقیقت میں وہی ہوا، وفات تک اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آرام. مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے. مومن بھی جو ہے یہاں وہاں چبوتروں پہ بیٹھ کے، یہاں وہاں جو ہے پان ڈبوں پہ، ہوٹلوں میں، اتنا ٹائمز کیا ہے؟ مختصر سی زندگی ہے، 60 70 80 90 100 100 میکسیمم. اس میں جو کام کرنا ہے، اس میں جو ذکر کرنا ہے، اس میں جو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ابھی جو ہے منتخب ہمارے کہاں ہے ٹائم؟ اعلان حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پہاڑی سے فرمایا؟ فرسٹ پہاڑی پہ چڑھ کے بولے نہیں اللہ کے ساتھ، اس پہاڑی کے پیچھے اگر لشکر ہے بول کے میں بولوں تو جو آپ کیا فل بلیو کریں گے؟ تو کیا بولے لوگ؟ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ کو، آپ سچے ہیں. تو کون سی پہاڑی تھی وہ؟ حضرت بھی چڑھ کے آئے. صفا، وہ ہے صفا، وہ ہے وہ مطلب پہاڑ، صفا ماؤنٹین، صفا ہل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی دعوت کی ہے، سب سے پہلے کون لبیک بولے؟ سب سے پہلے لبیک یعنی لیڈی اما خدیجہ. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرسٹ. بلکہ irrespective آف سیکس جو ہے اما خدیجہ. تو عورتوں کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے. عورتیں دیندار بننے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ سب سے پہلے بلیو کرنے والے عورتیں ہیں. مردوں اور بچوں میں سب سے پہلے ابوبکر، بچوں میں غلاموں میں پرائزز بھی رکھے تو اچھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس طرح کیا؟ ذرا ڈیٹیل جواب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجا دیا اور آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو آپ لوگوں سے ان کے گھر، راستے، تنہائی اور اجتماع میں ملتے اور ان کے سامنے اللہ کی عظمت، کبریائی اور اس کی شان و شوکت کا تذکرہ کر کے انہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے، اور بطور برہان بولے تو نشانی، پروف، برہان، دلیل، بطور دلیل ان آیتوں کو پیش کر کے جو آپ سب پر نازل کی جاتی. ان کا ایک ایک لفظ ایسا ہوتا کہ کفار جب بھی ان کو سنتے کفر و نفرت کے باوجود
وہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. اس کے بعد جو مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا احکام شریعت اور قرآن کی تعلیم کا تربیت کا بعد میں بندوبست ہوتا. فرسٹ ایمان میں آنا، کلمہ پڑھنا. نیکسٹ کوشچن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں کس صحابی کے گھر کو اسلام کا پہلا مدرسہ منتخب کیا؟ مکے میں. کلو مکے میں. مدینہ میں تو پھر اساتذہ صفہ چلے آتا. مکے میں پہلا گھر جو کانفیڈینشیلی لوگوں کو گیدر کر کے جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، دار الارقم. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، ابھی ہے وہاں ایک ڈور ہے دار ارقم، ادھر ملک عبدالعزیز کے سے ذرا آگے رائٹ سائڈ پہ باب اسماعیل پلر نمبر ڈور نمبر 94 یا 96 کچھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی وجہ سے کفار کیا کہا کرتے تھے؟ کفار جو بلاتے تھے اللہ کے رسول کو، شاہ کاہن، شاعر، پاگل اور کاہن بولیے جادوگر کا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کا سب نے شارٹ ٹائم میں، مختصر ترین مدت میں کون سا لمبا سفر کیا ہے؟ ٹائم از شارٹ پر سفر لمبا. معراج لمبا، سفر لمبا، ٹائم شارٹ ٹائم. ہاں شارٹ ٹائم سفر معراج. کس سفر میں اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت انجام دی؟ بیت المقدس، مسجد اقصی لکھا ہوا ہے سفر معراج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے اس مسجد اقصی کی بازیابی ہو جائے اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے. ایک نئی تھیوری پیش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ 3500 years back it was with یہودی. تو 3500 years کی تھیوری پیش کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں جو ہے سب پورا تمام چیزیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی. تو ون ہو از ٹیلنگ اباؤٹ 3500 از itself فالٹ، فیک مطالبہ، فیک ڈیمانڈ. جو بھی اب جو ہوا وہ 1500 ایئرس کے بعد کی بات کرنے کا ہے. 1445 نہیں 45 ہے نہیں. قرآن کریم کے کس سورت میں معراج کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل. اور معراج کے واقعے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 51 years 9 months. وہ گواہ واقعہ تو ایک تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد میں اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو شاید اللہ کے ساتھ طائف کا سفر کرے، طائف میں جو ہے بہت ڈسکریجمنٹ ہوا، پتھرے اترے لے کے مارے، کوئی سنا نہیں، بدتمیزی کر اللہ کے رسول کے ساتھ. اس وقت اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ بلائے تو اس وقت اللہ کے پاس 51 years 5 ہے، 5 ایس کیا تھا دکھ رہا ہے 51 years 9 months. وہ کون سی سواری ہے جس پر آپ کا کو معراج کا سفر کرایا گیا؟ براق کیا ہے؟ ایک جنت کا جانور ہے جو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کی سواری کے لیے خاص ہے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل ہے اور ایک جگہ. اس سفر میں کس مقام کے آگے جانے سے جبرائیل امین نے انکار کر دیا تھا؟ میری فائنل لمٹ ہے، بولے 1 انچ بھی آگے بڑھا دو پر جل کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک لے جائے گے تو وہاں آپ سب پر کیا ظاہر کیا گیا؟ بیت المعمور ایگزیکٹلی بیت اللہ کے اوپر ہے. نہیں یہ ایسا نا، یہ بیت اللہ نیچے زمین پہ ہے، بیت المعمور اوپر ہے. اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟
نماز. ایک اور سوال ہے اس میں بعض علماء کا جو ہے تھوڑا اختلاف ہے. معراج کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟ جواب ہے 2 مرتبہ، جن میں ایک بڑی معراج ہے جو جسمانی ہوئی اور دوسری معراج خواب کی حالت میں ہوئی. اچھا، اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو اللہ اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا. جنت دوزخ دکھائے گئے اور لوگوں سے کیسا عذاب کیا ہے سب بتایا گیا، تو خبر کے حالات بھی بتائے گئے. عالم برزخ. نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ اور بڑا ایزی ہے یہ بالکل بحث رہنا ہے. ہاں 13 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 63. پیدا ہونے سے پہلے 2 مہینے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال. اور قرآن جو نازل ہوا 23 ایئر، 40 سال میں نبوت. قرآن 23 میں 13 جو ہے مکی، 10 مدنی، موٹا موٹا حساب 13 سال مکے میں رہے اللہ کے ساتھ. ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کا کیا نام تھا؟ پڑھے ہم یثرب. یثرب. مکے سے مدینہ کتنی دور ہے؟ 400. اس میں 400 کلومیٹر ہے. ہم اس پہ دیکھ رہے 470 آیا. خیر وہ شہر ہجرا تھوڑا یو ٹرن لے کے گیا نا. بوقت ہجرت آپ قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 53 ایئر. اس کے بعد 10 سال مدینے میں رہے. کس دن، کون سا مہینہ اور کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا؟ مکہ مکرمہ سے نکلنے کون سا سال؟ یہ جو ہے ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ تھی. پیر تھا اس دن، یا اور ایک روایت سے سفر کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن، کس مہینہ اور کس سن میں مدینہ پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز جمعہ 27 ربیع الاول 1490 میں مدینہ منورہ پہنچے. ہجرت کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ یہ بھی پڑھ لیا ہم لوگ. کون کون تھے؟ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چرواہا بھی تھا عامر بن فہیرہ جو بکریوں کو لا کے دودھ، اور ایک جو ہے جو گائیڈ کر رہے تھے عبداللہ بن عریقت. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ کا سم چند دن قیام فرمائے. کہاں؟ مدینہ پہنچنے سے پہلے گئے حضرت، جا کے آئے، 2 رکعت پڑھ کے آئے وہاں مسجد قباء. زبردست مسجد بن گئی وہاں. پودینہ زبردست ملتا وہاں مدینے کا، 3 ریال 4 ریال میں کٹا، بڑا پتا ہو گیا 5 دن یہ ہو جاتا انشاءاللہ. 55 ہاں ہے. چائے یہاں پر موجود ہیں. اللہ ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، اللہ آپ ان کے دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں. اللہ آپ ان کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں. میرے مولا ان کی تمام ضروریات کی ضرورتوں کی پوری فرما دیجیے. اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہماری فکر و نظر کی دنیا نبی کے دم سے چمک رہی ہے. ہماری فکر و نظر کی دنیا نبی کے دم سے چمک رہی ہے. جہاں کے پھولوں میں تازہ تازہ سہانی خوشبو مہک رہی ہے. انشاءاللہ آج ہمارا سیرت پاک کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، انشاءاللہ آج تھوڑے سے کچھ احادیث اور کچھ کوئز کے کوشچنس ہیں. پہلے کوئز کے کوشچنس کر لیں گے، پھر تھوڑی چھوٹی حدیثیں ہیں.
100 حدیثیں تھیں، میں تقریباً 70 کور ہو گئی. میں پھر ایک دفعہ مولانا کا شکر گزار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو کروڑا اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ اس نے کچھ موقع عطا فرمایا، پلیٹ فارم ملا، یہاں پر کچھ بات کرنے کا موقع ملا. اس میں بہت ہی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں. مولانا کی سرپرستی رہی، حوصلہ افزائی رہی. علمی شخصیت کے باوجود اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. میں مولانا کا شکر گزار ہوں اور باقی تمام حضرات کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سنا. پھر مولانا کا حکم ہے کہ جو کچھ خلفائے راشدین کے بارے میں، تو ہم عشر مبشرہ لیجیے. تو عشر مبشرہ میں جو 10 صحابہ ہیں، اس میں ٹاپ میں جو 4 ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. تو اس سے جو ہے پورا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ تمام حضرات دعا فرمائیے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین. تو ہم جو ہے پڑھ رہے تھے کچھ ہاں 61. یہ اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے سے کوشچن ہیں. ہاں کہ اونٹنی یہاں پر بیٹھ گئی، وہ کس کی زمین تھی؟ یہ جو زمین کو آپ نے کس کام میں استعمال کیا؟ تو اس میں 2 روایتیں ہیں. ایک تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ وہاں پہ ٹھہرے تھے. جو اونٹنی جو بیٹھی تھی وہ بنی نجار کے 2 یتیم بچے تھے، سہیل اور عامر، ان کی تھی. وہ یتیم بچے فری میں دینا چاہ رہے تھے مسجد کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو خریدے، پیمنٹ کرے. وہاں پہ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی. ہجرت کی رات میں کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں محاصرہ کرے تھے؟ یہ کوشچن ہے. تو ہم پڑھ لیے یہ سیرت میں جو محاصرہ کرے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے. تو محاصرہ کرنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچ کر نکل آئے؟ وہ سورہ یاسین کی جو مشہور آیت تھی وہ تلاوت کرتے ہوئے ایسا مٹھی میں مٹی تھی پھینک دی، جس کو نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اس ہجرت کی رات میں اپنے بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. وہ اس لیے کہ امانتیں جو تھیں کفار کی وہ سبحان ہوا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے کس کے گھر تشریف لے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور اس وقت نکلتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرمائے تھے کہ مکہ تو دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اچھا، ہجرت کے وقت کفار کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں پناہ لیے؟ غار کتنے دن تک مقیم رہے غار سور میں؟ 3 دن. یہاں شیخ الہند غالباً یا کوئی اور عالم دین ہے، وہ نظر بند کر دیے تھے نا اس وقت. تو 3 دن کے بعد باہر نکل گئے ہو. بولے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ 3 دن 3 رات سے زیادہ نہیں رہے. اب میں اس میں مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پہ کیا انعام رکھا تھا؟ 100. اور دوران سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے پہ گزر ہوا تھا، وہاں پہ جو بکری کا دودھ وغیرہ یہ تھے، وہ کس کا خیمہ تھا؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک نقشہ بھی کھینچا ہے، سیرتی کتاب میں محفوظ ہے. ام معبد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تک کا سفر کتنے دن میں کمپلیٹ کرے؟ چل بتا دیتا ہوں. 450 کلومیٹر، 470 کلومیٹر. اس وقت اونٹنی پہ تھا سفر ہو. اب تو 6 گھنٹوں میں بس پہنچا دے مکے سے مدینہ. 6 آورس. ٹرین بھی شروع کرے گا. اس وقت کتنے دنوں میں ہوا؟ 9 دنوں میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو ہے کس کے گھر میں قیام فرمائے فرسٹ 7 months غالباً؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مہینے تک. اور ایک آسان سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا عمر تھی؟ 63. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز کب شروع ہوا یہ بھی پڑھ لیا ہم نے. سفر کے مہینے میں 29 تاریخ 29 سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ کس زوجہ محترمہ کے کمرے میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ. اور وہیں پہ تدفین بھی، لیکن وہ حدیث مبارکہ بولے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہیں پہ، اور اسی کپڑوں میں کپڑے نہیں نکالے، ویسے کچل ویسے ہی دیے، اس کے بعد کفن پہنا ہے. آپ صاحب کے جسم مبارک کو 3 لوگوں نے غسل دیا، یہ بھی پڑھے ہم لوگ. غسل حضرت عباس اہل بیت جو کے فیملی ممبرس تھے، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس، اور 2 غلام تھے جو پانی دے رہے تھے پڑھ کے، اسامہ بن زید اور شکران. اللہ کے قسم غسل دینے کے لیے ایک کنویں سے پانی لایا گیا، وہ کنویں کا نام تھا غرس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اجتماعی ہوئی یا انفرادی؟ اور اللہ کے وسلم کو خبر میں کون کون اتارے؟ یہ نہیں پڑھے ہم لوگ، بلکہ پڑھے ہوں گے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت قسم، حضرت شکران رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور بعض روایتوں میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے. لاسٹ پیج ہے. اللہ کے رسول کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا، کفن دیا گیا؟ اور آپ ساسم کی تدفین کس رات میں عمل میں آئی؟ مولانا نے بتایا. کون سی؟ پیر کو انتقال ہوا وہ کون سا آخری کلمہ ہے جو وفات کے وقت آپ ساسم کی زبان پر تھا؟ نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. اللہ کے رسول جو کی امامت میں جو آخری نماز ہوئی تھی وہ کون سی ہے؟ فجر، ظہر، اثر، مغرب، عشاء. ظہر کے بعد پھر اللہ کے رسول کروڑوں درود ہو اللہ کے رسول پر. تو اب ہم کچھ احادیث ہیں 5 منٹ میں ہو جاتی ہے. 5 اس میں 70 ہو گئے ہیں، 30 ہیں. چھوٹے چھوٹے احادیث ہیں لیکن بہت ہی یوزفل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کے رسول وسلم کا ارشاد ہے کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کل پڑھے ہم کو اچھا کھلاؤ. کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لو، وتھ پرمیشن. اور مجلس میں جاؤ تو سلام کہو، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. اب وہ کل اے پی جے عبد الکلام کا بھی بولے تھے. اور زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. بات مختصر کیا کرو. اللہ کے رسول بھی جامع کی بات بھی جامع رہتی تھی، میننگ فل رہتی تھی لیکن مختصر. اپنے بالوں کو سنوار کر رکھا کرو. اس سے پہلے ایک واقعہ بھی آیا تھا، ایک صحابی آئے، بال وغیرہ بکھرے ہوئے تھے ان کے داڑھی کے. اپنے بالوں کو سنوار کر رکھا کرو، سر پر تیل لگایا کرو اور بالوں میں کنگھی کیا کرو. کھینچتے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا کرو. جمائی لیتے وقت بھی ایسا ہی کیا کرو. کسی بیمار کی مزاج کرسی کے لیے اگر گئے تو اس کے پاس زیادہ دیر تک مت بیٹھا کرو. جسے کہ زیادہ دیر تک بیٹھے تو اس کی اپنی جو ضرورتیں ہیں، کچھ کھانا چاہتا، پینا چاہتا یا ضرورت کو جانا چاہتا. بعض بیڈ پہ رہتے ان لوگوں کو پیشاب پہانے کا جو ہے فیملی ممبرس کا، تو تھوڑی دیر بیٹھنا، دلجوئی کی بات کرنا، دعا کی درخواست کرنا، پھر ان کے لیے دعا کرنا. صبح سویرے جاگنے کی عادت ڈالو. ابھی مولانا طرف توجہ دلائے ہیں.
जादू टोने करना सख्त गुनाह है. जादू टोने, वो ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, सख्त गुनाह है. और एक बात अभी माना, अपने सर पर कर्ज का बार न होने दो. कर्जों में कैसा कैसा मुब्तला कर रहे हैं, आसान तरीका बता रहे हैं. हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट्स में आपको किराया जो है, जो आता घर का, वो इंस्टॉलमेंट अदा हो जाते, कुछ भी नहीं होते, वो फंसते चले आता उन्हें हाउसिंग लोन में. हाँ, 6 लाख हाउसिंग लोन लिए तो 15 साल में 12-15 लाख हो जाता. जूता पहनने से पहले जूते को झाड़ लिया करो. एक रिसेंट एक वीडियो आया था व्हाट्सएप में, छोटा सांप बैठा हुआ था जूते के अंदर. हाँ, जूता पहनने से पहले जूते को झाड़ लिया करो. हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से खाओ, नहीं तो शैतान भी शामिल हो जाता. खाना ठंडा करके खाओ. खाने से पहले और बाद में हाथ धो लो, इससे पहले भी आ गया है. और हमेशा कुछ भूख रखकर खाओ. ठोस ठोस कर खाना मुसलमान का तरीका नहीं है, बल्कि वो 3 हिस्से करते हैं. हवा, ग़िज़ा. खाना खाते ही न सो जाया करो. डॉक्टर बोल रहे हैं, जिम वाले बोल रहे हैं, फिजियोथेरेपी वाले बोल रहे हैं. हाँ, लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, खाना खाते ही नहीं सोना है. खाने में ऐब न निकालो. ख्वाहिश न हो, पसंद न हो तो छोड़ दो. बीमार को खाने के लिए मजबूर न करो. बीमार है तो ये खा वो खा, दम करते रहे. उसके मिजाज में अगर थोड़ी वो है तो उन्हें खुद बखुद पानी खड़े होकर न पियो. सब जानते हैं, पानी के बर्तन में सांस न लो, न उसमें फूंक मारो. बिस्तर भी जो झटकते, अल्लाह के साथ समझो 3 दफा झटकने का, अभी जो रिसेंट रिसर्च आई, आदमी उसमें 8 घंटे सोने के बाद में कुछ बॉडी के सेल्स वगैरह फैल जाते थे. तो फिर उससे वही बिस्तर पे सोए बगैर झटके के, तो वो अमराज का शिकार. सादा लेकिन साफ सुथरा लिबास पहना करो. अब 4 ही आगे रह गए हैं, 2 मिनट में जाएंगे. मर्दों को औरतों जैसा और औरतों को मर्दों जैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए. मर्दों को शोख या सुर्ख रंग के कपड़े न पहनने चाहिए. ऐसा लिबास न पहनो जिससे तुम दूसरों से बड़े या बरतर दिखाई दो. और आखिरी हदीस है, ऐसा लिबास न पहनो जो जमीन पर घिसटता हो. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. Like, comment, and subscribe.